خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ہر ہفتے قرآن مجید کی ایک خاص سورت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آج ہم اسی سورت یعنی سورۃ الکہف کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی کہانیاں اسے اتنا خاص کیوں بناتی ہیں۔ تو ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آخر اس سورت کی اتنی اہمیت کیوں ہے، پھر ہم اس کی 4 مشہور کہانیوں کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ غار والوں کی کہانی، 2 باغوں والے شخص کی، پھر حضرت موسیٰ اور ایک دانا شخص کا سفر، اور آخر میں ایک عظیم حکمران اور اس کی دیوار کی داستان، اور آخر میں ہم ان سب سے ملنے والے اسباق کو جوڑ کر دیکھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ سورۃ الکہف صرف پڑھنے کے لیے ایک متن نہیں ہے، یہ اصل میں ہدایت اور حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ زندگی کی مشکلوں میں یہ وہ روشنی ہے جو ہمیں راستہ دکھا کر صحیح سلامت منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور، اس جملے میں بہت گہرائی ہے۔ یہ صرف ایک روایت نہیں بلکہ ایک طرح کا وعدہ ہے کہ یہ سورت پڑھنے والوں کے لیے ایک روحانی روشنی کا کام کرتی ہے، ایک ایسی روشنی جو ایک جمعے سے اگلے جمعے تک پورے ہفتے کی مشکلوں میں راستہ دکھاتی ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان پرانی کہانیوں میں آج ہمارے لیے کیا رہنمائی چھپی ہے؟ چلیں پھر ایک ایک کر کے ان کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری پہلی کہانی اصحاب کہف کی، یہ ایمان کی ایک بہت بڑی آزمائش کی کہانی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا وقت جب معاشرے کا دباؤ اور ظلم انتہا پر ہو اور اس کے سامنے اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا پڑے۔ تو ہوا یہ کہ کچھ نوجوانوں نے اپنی قوم کی بت پرستی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے اس پر ان کے خلاف ظلم شروع ہو گیا، تو وہ وہاں سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور وہاں انہوں نے صرف ایک دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک معجزے کے طور پر 309 سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، اور جب وہ جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا پوری طرح بدل چکی تھی اور ان کے ایمان کو قبول کر چکی تھی۔ اور یہی بات قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے، وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ یعنی یہ اس کہانی کا نچوڑ ہے۔ جب انہوں نے سچے دل سے ایمان کا راستہ چنا تو اللہ نے نہ صرف ان کی حفاظت کی بلکہ ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ ان کا خلوص ہی ان کی جیت بنا۔ ایمان کی آزمائش کے بعد اگلی کہانی ہمیں ایک اور بڑی آزمائش کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ ہے دولت کی آزمائش۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جسے اللہ نے 2 شاندار باغ دیے تھے، اور یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ تکبر اور شکر گزاری میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یہاں ہمیں 2 بالکل مختلف سوچیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف وہ مغرور شخص ہے جو کہتا ہے، دیکھو میرے پاس تم سے زیادہ دولت ہے اور میرے لوگ بھی زیادہ طاقتور ہیں، وہ سارا کریڈٹ خود کو دے رہا ہے۔ اور دوسری طرف اس کا عاجز ساتھی ہے جو اسے یاد دلاتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ساری طاقت اللہ ہی کی ہے۔ یہ زمین آسمان کا فرق ہے سوچ میں۔ تو پھر ہوا کیا؟ اس تکبر اور ناشکری کا نتیجہ بہت جلد اور بہت بھیانک نکلا۔ اس کے سارے پھل اور باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ پلک جھپکتے میں سب کچھ ختم۔ یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ جن چیزوں کو ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں نا، وہ ایک لمحے میں واپس بھی لی جا سکتی ہیں۔ اور آخر میں اس کے منہ سے صرف پچھتاوے کے الفاظ نکلے، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یہ ہے اس کہانی کا اصل سبق۔ سچائی تو اسے سمجھ آ گئی، لیکن سب کچھ گمانے کے بعد، اور تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اچھا، اب چلتے ہیں تیسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت ہی پراسرار سفر کی ہے جو انہوں نے ایک دانا شخص کے ساتھ کیا، اور یہ کہانی ہے علم کی آزمائش کی، اور اس بات کی کہ انسان کا علم کتنا محدود ہے۔ سفر شروع ہوتے ہی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ اس دانا شخص نے غریب مچھیروں کی ایک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب بظاہر تو یہ سیدھی ناانصافی ہے نا؟ بھلا کوئی ایک اچھی بھلی کشتی کو کیوں توڑے گا؟ لیکن اس کے پیچھے چھپی تھی ایک گہری حکمت۔ اصل میں آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی پر زبردستی قبضہ کر رہا تھا۔ تو اس چھوٹے سے سوراخ نے، اس معمولی سے نقصان نے، اس کشتی کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ یعنی جو کام بظاہر تخریب لگ رہا تھا وہ دراصل حفاظت تھا۔ کشتی والا واقعہ تو پھر بھی کچھ سمجھ آ سکتا تھا، لیکن اگلا کام تو ناقابل یقین حد تک چونکا دینے والا تھا۔ اس شخص نے ایک نوجوان لڑکے کو مار ڈالا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جو حضرت موسیٰ کے لیے سمجھنا بالکل ناممکن تھا۔ ایک معصوم جان کو کیوں لیا گیا؟ اور یہاں ہمیں وہ وجہ پتہ چلتی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل تھی۔
وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے سرکشی اور کفر کی وجہ سے بہت بڑی اذیت کا باعث بنتا، تو یہ کام دراصل ان والدین کے لیے ایک رحمت تھا تاکہ وہ مستقبل کی اس تکلیف سے بچ سکیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر چیز کے پیچھے کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ سفر کی آخری کڑی بھی ایک پہیلی تھی۔ وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں لوگوں نے انہیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا، یعنی بہت ہی ناشکرے لوگ تھے۔ لیکن اس دانا شخص نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کیوں کی گئی؟ اور پھر راز کھلا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا جو ان کے نیک باپ نے چھوڑا تھا۔ دیوار ٹھیک کرنے کا مقصد اس خزانے کی حفاظت کرنا تھا جب تک وہ بچے بڑے نہ ہو جائیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ نیکی کا اثر نسلوں تک قائم رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم پہنچتے ہیں اپنی چوتھی اور آخری کہانی پر۔ یہ کہانی ہے طاقت کی آزمائش کی، اور یہ ہمیں ذوالقرنین نامی ایک عظیم حکمران کے ذریعے بتاتی ہے کہ جب کسی کے پاس اختیار اور طاقت آئے تو اسے انصاف اور لوگوں کی حفاظت کے لیے کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو قصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک بہت بڑے حکمران دنیا کا سفر کر رہے تھے۔ انہیں ایک ایسی قوم ملی جو یاجوج اور ماجوج کے فساد سے بہت تنگ تھی۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی کہ وہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ بنا دیں، تو ذوالقرنین نے اپنے وسائل اور ان لوگوں کی محنت کو ساتھ ملا کر لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک بہت ہی مضبوط دیوار بنا دی تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ اور ان کا کمال دیکھیں، اتنی بڑی دیوار بنانے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا۔ یعنی اتنی بڑی کامیابی کے باوجود ساری تعریف اللہ کی طرف لوٹا دی اور یہ بھی تسلیم کیا کہ ہر طاقت کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ تو یہ تھی وہ 4 کہانیاں، ہر ایک اپنی جگہ منفرد۔ اب وقت ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جائے کہ یہ ہمیں زندگی کی بڑی آزمائشوں کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں۔ یہاں ہم ان سب کا خلاصہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی کہانی غار والوں کی ہمیں ایمان کی آزمائش کے بارے میں بتاتی ہے اور اس سے بچاؤ ہے مخلص لوگوں کی صحبت۔ دوسری کہانی باغوں والی دولت کی آزمائش دکھاتی ہے اور اس کا حل ہے حقیقت کو پہچاننا کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تیسری کہانی حضرت موسیٰ کے سفر کی علم کی آزمائش ہے اور اس سے بچاؤ ہے عاجزی اور صبر۔ اور چوتھی دیوار والی کہانی طاقت کی آزمائش ہے جس کا حل خلوص اور انصاف میں ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایمان، دولت، علم اور طاقت کے بارے میں یہ سبق، کیا یہ صرف پرانی کہانیاں ہیں یا یہ آزمائشیں آج بھی ہماری زندگیوں میں اسی طرح موجود ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوگا۔